بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جہاں جاب کر رہے ہیں ہمارے بھائی، ان کو وہ مطلب آنر جو ہے وہ یا ان کا امپلائر جو ہے یا باس ہے وہ ہندو ہیں، تو وہ دیوالی کا تہوار آ رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ کھانا دیں گے تمام امپلائیز کو، اور کھانا وانا ہوگا، میٹھا بھی ہوگا، تو لنچ یعنی کمپنی دے گی، تو وہ اس کو کیا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ اس میں ضمناً تھوڑی سی بات یہ بھی شامل کرتا چلوں کہ لنچ کے علاوہ آپ اس کے علاوہ اور بھی تہوار سوچ لیں جس پر باقاعدہ جیسے ہولی وغیرہ پارٹی پہ بھی بلایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ پورے سٹاف کو، تمام امپلائیز کو ایک پارٹی میں دعوت دی جاتی ہے، وہاں پارٹیز ہوتی ہیں، پھر وہاں ڈرنکنگ اور یہ سارا کچھ وہ بھی ہوتا ہے، ان پارٹیز میں رنگ بھی بکھیرے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایشو ہے جو سمجھیں کہ نہ صرف ہندوستان میں ہے اس وقت، بلکہ ابھی یہ چیز تو سمجھیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن کے باسز جو ہیں یا امپلائرز جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور وہاں پہ حکومتوں کی کوئی عملداری نہیں ہے، چاہے وہ پاکستانی حکومت ہے، حتیٰ کہ سعودی عربیہ میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پورے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں، زونز بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ نہ تو سعودی امر بالمعروف نہی عن المنکر آئے گی، نہ ہی کوئی اور اتھارٹی ہے کہ ان کو یعنی کہ انڈر کورز مکمل ان کو آزادی ہوتی ہے جو مرضی کریں۔ تو اب ایسی جو پارٹیز ہیں اس میں آپ کرسمس پارٹیز بھی شامل کر لیں، نیو ایئر پارٹیز بھی شامل کر لیں، تو یہ پارٹیز کا کیا کریں، اس طرح کے کھانوں کا کیا کریں؟ تو دیکھیں، رول نمبر 1 جو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، یہ دیوالی والا جو کھانا ہے اس پر ہم کیا کریں۔ تو اس پر ہمیں یہ رول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک رہنمائی ملتی ہے۔ وہ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنہ، زید کیونکہ بہت سارے ہیں تو ان کا نام باقاعدہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، قیدی بن گئے، مکہ ان کو لے گئے، اور ایک چھوٹا سا وہ تھا مطلب مارکا، 8-10 صحابہ تھے، وہ گھیرے میں آ گئے، تو جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ان میں سے یہ 2 جو تھے وہ ان کو یہ اسیر کر کے لے گئے۔ تو یہ جو صحابہ تھے نا، ان کو جب کھانا دیا جاتا تھا نا، سیدنا خبیب اور زید رضی اللہ عنہما، ان کی ایک، زید اور خبیب دونوں کی ایک درخواست ہوتی تھی کہ جس دن تم اپنے بتوں کی نیاز ہوگی نا تمہارے، یعنی کہ ان کی طرف سے جو آئے گا کھانا ان کے نام کا، وہ نہ ہمیں دینا۔ تو اس واقعے کو دیکھنے والوں میں جو بعد میں مسلمان ہو گئے نا، انہوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ کی قسم ہم نے وہاں پر او کما قال، مطلب میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ ہم نے وہاں پہ ایسے ایسے پھل دیکھے جو ہمارے علاقے میں ہی نہیں تھے، یعنی کہ مکہ میں تھے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جنت سے ان کو پھل ملے تھے، جو اس عظیم سمجھ قربانی کی وجہ سے، یعنی کہ انہوں نے جو قربانی دی کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب ہمیں حرام کھانا جو وہ بتوں والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزہ کیا۔ دیکھیں آپ، کرامت ہو گئی اس کو۔ اب آج کل ہمارے ہاں جو غیر نبی کے لیے ایسا ہوتا ہے معجزہ، اس کو ہم کرامت بول دیتے ہیں، تو بہت بڑا یہ ایک جو ہے نا اللہ کی طرف سے ان کی حقانیت، ان کے حق پہ ہونے کا ثبوت تھا کہ غیبی مدد آئی۔ اچھا، تو اس سے ہم نے کیا اخذ کیا؟ اب اس دور میں ہم اس سے کیا لیں گے؟ اس دور میں ہم اس سے یہ لیں گے کہ جب پرساد آتا ہے یا ایسی کوئی چیز جو بت کی باقاعدہ اس کے ارد گرد پھیرے لگا کے یا اس کے اوپر پڑھ کے یا اس کے نام پہ جب آئے گی نا نیاز، تو اب ہمیں وہ نہیں کھانی چاہیے، خالص وہ تو شرک ہو گیا۔ اب ہم کریں کیا؟ یہ چیز ہمیں غیر مسلم ممالک میں سب کو پیش آتی ہے، یقین مانیں صرف ہندوستان والوں کو نہیں، یہ مسئلہ انڈیا میں نہیں ہے خالی پرابلم، یہ امریکہ میں بھی ہے۔ امریکہ میں جو ہے کرسمس کے اوپر جب گفٹ ملتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ اب اس میں پھر آپ کو انویسٹیگیٹ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی جانکاری بغیر کسی کا دل دکھائے، دل آزاری کیے، ایک طریقے سے پوچھ لیں کہ بھئی دیکھیں اس میں کوئی مذہبی وہ تو نہیں کیا گیا، مطلب رسم اس کے اوپر، تو اگر تو رسم ہے تو معذرت میری طرف سے میں یہ پھر نہیں قبول کروں گا۔ اور وہ اکثر بتا دیتے ہیں، جو بس آپ احتیاط سے تھوڑا اس میں چلیں، اکثر بتا بھی دیتے ہیں۔ جیسے بہت ساری کمپنیوں میں کرسمس ہالیڈیز جب آتے ہیں، وہ ان کو اب یہی کہتے ہیں جی یہ کرسمس ہالیڈیز نہیں ہے، یہ سمجھیں اینول ہالیڈیز ہیں ہمارے، نیو ایئر ہالیڈیز ہیں، اور اینول گفٹس ہیں ہمارے کمپنی کی طرف سے، جناب کھانا ہوگا۔ یہ سمجھیں کیپٹل سوسائٹیز میں اب سب جگہ ہونے لگ گیا، کھانا آ رہا ہے، گفٹس
گفٹس آ رہے ہیں. اب مصیبت مارے لوگ جو ہیں وہ اپنے استادوں کو پھر تحفے دیتے ہیں. بچے اپنے استادوں کو تحفے دیتے ہیں. جب مسلمان نہیں دیتے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں. اس کا میں انہیں حل یہ کہتا ہوں کہ یار تم نا نیو ایئر گزر جائے نا، جب چھٹیوں کے بعد اسکول کھلے تب سب تحفے دے چکے ہوتے ہیں، تب جا کے ٹیچر کو کوئی گفٹ کارڈ دیتے ہیں، وہ پھر بھی خوش ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. خالف الیہود والنصارى، ان سے تھوڑا سا الٹ ہو جائے گا کام تو اس میں آپ کا دین بھی محفوظ رہ جائے گا. اس طرح کا آپ طریقہ کار کریں. تو اب میں یہ جو کھانے وغیرہ اور گفٹس ہیں نا، اس میں تو میرا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے تھوڑی سی جانکاری لے کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک رسم ہی ہو رہی ہے خانہ پوری کے اس دن کے مناسبت سے کھانا ایسے ہی مل رہا ہے، تو وہ خیر آپ کھانا کھا لیں. لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی 1% بھی ڈاؤٹ ہو گیا نا کہ یہ جو کھانا آیا ہے نا اس میں پرساد بھی ہے، وہ خاص طور سے اس کا مطلب وہ لکشمی کے نام سے آ رہا ہے کھانا یا میٹھا، تب تو بھائی دور ہی رہیں. اس میں آپ کی میری سب کی عافیت ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے. یو آر دا بیسٹ جج. آپ کو سچویشن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کھانا کس لیول کا ہے. آپ کے کئی ہندو کلوز فرینڈز ہوں گے نا، تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یار برا نہ منانا، یہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ کوئی مذہبی قسم کا کھانا ہے، کوئی اس میں وہ ہے پوجا وغیرہ اس کے ساتھ، کوئی باس نے کچھ ایسا کیا ہو، یا یہ عام کھانا ہی ہے. تو وہ اگر آپ کو بتا دیتا ہے تو چلیں آپ اس کے پر اعتماد کر کے کھانا کھا لیں. نہیں بھی کھاتے تو اس میں کوئی قیامت نہیں آتی. اچھا، اب مشکل مسئلہ جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل مسئلہ ہے، جس میں دینی عنصر بالکل نہیں ہے مگر اس میں ایک کلچرل ٹچ ہے. اس میں وہ جیسے نیو ایئر پارٹی ہے، وہ اس کی یہ ہولی وغیرہ کے جو ہوتے ہیں فنکشنز، یہ راکھیاں باندھنی، اکثر یہ چیزیں اب ایک سیکولر لیول پہ چلی گئی ہیں. اب اس پہ تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یار یہ چیزیں تو ایک سیکولر ہیں تو اس لیے آپ کر لو. یار اب آپ خود بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ سارے کام ہم جب کرنا شروع کر دیں گے تو مسلمان کا اسلام خاک رہے گا پیچھے، کچھ بچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے تابعین نے، تبع تابعین، جو دنیا کے طاقتور ترین لوگ تھے، اللہ نے ان کو اتنا مقام مرتبہ دیا. کہیں پہ ایسی رسموں میں حصہ لیا ہو؟ یہ رسمیں تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں. عیسائیوں کے، یہودیوں کے تہوار کبھی بھی مسلمان شامل نہیں ہوئے اس میں. کوئی ایک نمونہ ہی ہمیں دے دے کوئی جس میں وہ شامل ہوئے ہوں. نہیں شامل ہوئے نا. تو اس لیے میرا تو یہ ہمیشہ اصول رہا ہے، میں غیر مسلموں کے ساتھ کام کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں الحمدللہ. کسی بھی میرا وہ جاپان کا ہے ہمارا چیئرمین، وہ ساکے پارٹی ہوتی ہے جس میں شراب پیتے ہیں سارے، وہ جاپانی سٹائل سے، تو ہم منع کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے مجھے بلاتے ہی نہیں ہے وہ. جو ایسا بعض دفعہ لنچ اسپیشل ایسا رکھا جاتا ہے جس میں خنزیر اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، صرف سبزیوں والا کھانا ہوگا تاکہ سارے کھا سکیں اس کو. تو آپ کو خود اپنے اصولوں پہ جب آپ چلیں گے نا تو انشاءاللہ کوئی نہیں آپ کو جاب سے، مجھے آپ کو نہیں نکالے گا انشاءاللہ. وہ عزت کریں گے. یہ جو نیو ایئر پارٹیز اور یہ اس طرح کی جو پارٹیز ہیں نا، ان میں تو اب شراب اور بھی بہت سارے کام اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ ان پارٹیز کی وجہ سے کئی دفعہ لوگ نوکریوں سے نکالے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ایلیمنٹ آپ سامنے نظر میں رکھیں. تو خیر الحمدللہ اس میں نے یہ سارے ٹاپکس کور کر دیے. بنیادی طور پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کھانے وانے ہیں نا، ان میں آپ نے وہ سیدنا خبیب اور زید کا واقعہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے، کسی طرح خود معلومات لیں. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو نہیں بتا سکتا یا ہمارے دوسرے ساتھی، کیونکہ یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو بسم اللہ آپ کھا لیں، کوئی بات نہیں. اچھا، اگر اس نے آپ سے چھپایا بھی ہے، جھوٹ بولا ہے، تب بھی اس کو گناہ ہے، کوئی آپ کو انشاءاللہ فکر نہیں. اب آگے بڑا مسئلہ کون سا آ گیا؟ یہ جو سیکولر پارٹیز ہیں جن کے پیچھے مذہبی رنگ تو ہے مگر اب وہ ایک غیر مذہبی لیول پہ، ایک سوشل لیول پہ، سماجی لیول پہ، ایک ثقافتی کلچرل لیول پہ ان کو منایا جا رہا ہے. ان میں آپ کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مذہبی میں ضروری، کیونکہ ان میں بھی تباہی کا خطرہ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سوشل ڈرنکرز بن گئے صرف ان پارٹیز کی وجہ سے. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ان سوشل پارٹیز کی وجہ سے وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے گرل فرینڈز بنا لی اور اپنے گھر تباہ کر لیے. تو ان میں قباحتیں بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں کہ حاضری لگائی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، شکل دکھائی اور چپ کر کے نکل لیے. اتنا کر لیں چلیں، آپ کی نوکری بھی محفوظ رہے گی، کیونکہ غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، اقلیت ہے. اس لیے کہتے ہیں اقلیت کے اندر جو رہتے ہوئے اسلام ہے نا، وہ یا تو بہت مضبوط ہوگا
یا بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں نا دب جائے گا وہ والا اسلام، وہ والا اسلام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مضبوط ایمان اور مضبوط اسلام کی توفیق دے اور ہم اس پہ قائم رہیں انشاءاللہ تعالی. واللہ اعلم.